شاہی ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے ہی وادی کشمیر خاص کر سری نگر کے پرانے شہر جسے ڈاؤن ٹاؤن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے میں پشمینہ سازی، قالین بافی، سوزنی، پیپر ماشی اور وڈ کارونگ وغیرہ کے علاوہ چاندی اور تانبے کے برتن بنانے کا کام کیا جا رہا ہے۔ ایک زمانے میں پرانے شہر کی آبادی کا بیشتر حصہ بالواسطہ یا بلا واسطہ طور مختلف دستکاری صنعتوں سے ہی جڑا ہوا تھا، لیکن گزشتہ چند دہائیوں سے یہ دستکاری صنعتیں زوال پذیر ہو رہی ہیں۔ البتہ دیگر دستکاری صنعتوں کے مقابلے ہاتھ سے بنائے جانے والے تانبے کے برتن کی یہ صنعت اگرچہ کسی حد تک محفوظ تھی، لیکن مشینوں کے عمل دخل سے اب اس پر بھی منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ رہناواری علاقے میں کئی یونٹوں میں اب مشینوں کے ذریعے تانبے کے برتن تیار کیے جاتے ہیں، جس وجہ سے ہاتھ سے تانبے کے برتن بنانے والے ان کاریگروں کا کام بے حد متاثر ہو رہا ہے۔ یہ مشین کا مسئلہ ہے نا، اس نے پورا ہمیں کام ہی ختم کیا، کیونکہ ہم ہاتھ سے بناتے ہیں، محنت صبح سے شام تک کرتے ہیں، مگر بعد میں جو مشین والا آتا ہے جو میں دن بھر کام کروں گا وہ 20 منٹ میں یہ کام کرتے ہیں۔ سپوز کریں 5000 کماتے ہیں، اس ٹائم 2000 بھی نہیں کماتے ہیں اتنا، کیونکہ وہ 100 برتن دن میں نکالے گا، ہم 4 برتن 5 برتن نکالے۔ ہم ان کو نوکری نہیں مانگ رہے، ہم ان کو پیسے نہیں مانگ رہے، ہم لون نہیں مانگ رہے، ہم تنخواہ نہیں مانگ رہے، ہم ان کو بولے اس کی پیروی کرو، اگر آپ نے ایکٹو دیا تھا یہ اس کو فالو کرو۔ پہلے ہم کماتے تھے اچھی طریقے سے، کوئی پرابلم نہیں ہوتی تھی۔ جب سے یہ مشین نکلی نا سر، تب سے سارا معاملہ ٹھپ ہو گیا، کوئی کام نہیں۔ اگر اس کی عمر 100 سال ہے، مشین کا 30 سال ہے، کسٹمر کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، نہ دکاندار بولے گا اس کو یہ مشین کا مال ہے۔ جو پرانے کاریگر ہیں نا سر، وہ بیٹھ گئے، نہ گہرائی ہوگی صاف، نہ تانبا ہوگا صاف، کیونکہ وہ مشین سے بنتا ہے نا سر۔ اس کو مجھے 1 گھنٹہ لگتا ہے بنانے میں، اگر اس کو مشین میں ڈال کے سیم نکلے گا، آپ کو نہیں لگے گا یہ مشین کا ہے یا ہاتھ کا ہے، وہ تو 5 منٹ میں بنائے گا یہ۔ جموں و کشمیر میں مشین سے تانبے کے برتن تیار کرنے پر کاپر یوٹینسلز مشین ایکٹ کے تحت مکمل پابندی عائد ہے۔ سال 2006 میں مشین سے تانبے کے برتنوں کی تیاری کو روکنے کے لیے اس وقت کی حکومت نے یہ قانون بنایا تھا۔ ابتدا میں خلاف ورزی کے مرتکب افراد پر قانون کے تحت کارروائی بھی عمل میں لائی گئی تھی، لیکن اب دور حاضر میں متعلقہ محکمہ مذکورہ ایکٹ کو جیسے بھول ہی گیا ہے، کیونکہ عمل درآمد نہ ہونے کے سبب آئے روز مشین یونٹوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یاد گئی 15 ؤری 15 ؤرین وچھ نہ کھانا مشینہ یمو رٹان۔ ڈی سی صٲبس گئی سو اکہ کن بوزان بیٚیہِ کن تراوان، ڈویژنل کمشنرس گئی، تمام محکمن گئی، درواز کھٹکے کہین انجوم نہیں۔ اتھ اکھ پیوان بے روزگاری کرو ختم، یم سۭتۍ گژھِ زیادٕ بے روزگاری۔ اگرے اس لکس 10 ساس 20 ساس 30 ساس روزگار ما بنہِ، گئی بے روزگاری بیٚیہِ۔ کارس گئی برابر 14 فرق، کیازِ مشین آئی ایجاد، یمن ترٲیِو نہ حظ ریٹ، قانون چھُ نا۔ تانبے کے برتن کی دکانوں میں ہاتھ اور مشین سے تیار کیے گئے دونوں اقسام کے برتن فروخت کیے جاتے ہیں، جو کہ ڈیزائن اور صفائی کے اعتبار سے ہو بہو نظر آتے ہیں۔ ایسے میں برتن خریدتے وقت صارف کے لیے ہاتھ سے بنے اور مشین سے تیار کیے گئے کسی بھی برتن کو پہچاننا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ ایسے میں بآسانی ہاتھ کے نام پر مشین میڈ تانبے کے برتن صارف کو فروخت کیا جا رہا ہے۔ تانبے کے برتن کا کاروبار کرنے والے اکثر تاجر بھی مشین سے تانبے کے برتن کے تیاری یونٹوں کی بڑھتی تعداد سے کافی فکر مند نظر آ رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ متعلقہ محکمے کی عدم توجہی کے باعث ہی اب تانبے کی اصل صنعت آہستہ آہستہ زوال پذیر ہو رہی ہے۔ وہ کاریگر مشین سے بنائے گا، ہم کو بیچنا ہے، وہ ہاتھ سے بنائے گا، ہم کو بیچنا ہے، لیکن ہماری زیادہ کوشش رہتی ہے کہ ہاتھ کا پروڈکٹ آنا چاہیے۔ ہینڈ میڈ کی چیز میں ایک چیز تھا، اگر 50 سال بعد بھی وہ بیچتا، وہ واپس ریٹرن کرتا وہ چیز، اس کو چگنا قیمت آتا تھا واپس۔ یہ جو اب مشین میڈ کا اس میں آ گیا، اگر یہ 1000 کا چیز آج لے جائے گا، اس کو اگر یہ 2 دن 4 دن بعد واپس آئے گا بیچنے کے لیے، اس کو 400 بھی نہیں ملیں گے۔ اس میں قانون پاس ہو گیا کہ مشین میڈ کو بین لگائیے، لیکن ہماری بدقسمتی ہے اس میں عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ انتظامیہ خاص کر ڈی آئی سی سری نگر تانبے کی اس قدیم صنعت کو بچانے کے لیے اہم اور کارگر اقدامات اٹھائے،
ورنہ دیگر دستکاری صنعتوں کی طرح نہ صرف اس کا وجود ختم ہو جائے گا بلکہ اس سے جڑے ہزاروں افراد کا روزگار بھی چھن جائے گا۔ سری نگر سے ای ٹی بھارت کے لیے پرویز الدین کی خصوصی رپورٹ۔